نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم ما المسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم مگر صرف رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر گئے ان سے پہلے بھی کئی رسول، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ماں ان کی صدیقہ تھی، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے، انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ ذرا کیسے بیان کرتے ہیں ہم ان کے لیے آیات کو، ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھ کیسے وہ الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، آپ فرما دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ان کی جو مالک نہیں تمہارے لیے نقصان کے اور نہ نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 10واں رکوع آیت نمبر 75 اور 76 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ الہ کہہ دیا انہوں نے کفر کیا، اسی طرح جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا تیسرا الہ کہا انہوں نے بھی کفر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کو جنہوں نے معبود بنایا انہوں نے بھی کفر کیا، کیونکہ معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی مسئلے پر آج کے سبق میں مزید روشنی ڈالی اور بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے رسول تھے، برگزیدہ بندے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں رسول گزر گئے، تو کیا وہ سارے نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے؟ کیا وہ سب الہ تھے؟ جب باقی رسول الہ اور اللہ کے بیٹے نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ ان کی عظمت، ان کا مقام جو ہے وہ رسول ہے، اس سے آگے مت لے جاؤ، آگے اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اور اس قدر نہ بڑھاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں نعوذ باللہ تم شریک کر دو۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام
یہودیوں بدبختوں نے ان پر الزام لگایا بدکاری کا، تو اس کا بھی جواب دیا کہ وہ صدیقہ اور سچی خاتون تھی، عفیفہ اور پاک دامن خاتون تھی۔ لیکن رہی بات عیسائیوں والی کہ وہ اللہ کی میں تین میں سے ایک تھی یا نعوذ باللہ اللہ کی شریک تھی، یہ بات بھی غلط ہے۔ نہ تو وہ نعوذ باللہ بدکارہ خاتون تھی اور نہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی صفات میں شریک تھی۔ اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس پر آگے اللہ تعالیٰ نے ایسی فٹ دلیل دی کہ اگر بندے کے اندر ضد نہ ہو تو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی حضرت مریم علیہ السلام دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے محتاجی کی بنیاد کو بیان کیا۔ آپ دیکھیں نا، یہ جتنے بھی دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے اصل تو کھانے کا ہی چکر ہے نا۔ کھانا نہ کھانا ہو تو بندے کو کیا ضرورت ہے مزدوریاں کرنے کی، بندے کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، نہ بندے نے خود کھانا ہو نہ بندے کی اولاد نے کھانا ہو، تو بندے کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مشقتیں برداشت کرنے کی۔ سارا چکر تو کھانے کا بنا ہوا ہے، یعنی ساری محنت جو کی جاتی ہے۔ اب جس آدمی نے کھانا ہے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ بارشیں برسیں گی تو غلے اگیں گے، وہ بارشوں کے برسنے کا محتاج ہے، پھر زمین سے غلوں کے اگنے کا محتاج ہے، پھر کھیت کے فصل کے تیار ہونے کا محتاج ہے، پھر اس کے کٹائی کا محتاج ہے، پھر اس کی گہائی کا محتاج ہے، پھر گھر لے آنے کا محتاج ہے۔ اب گھر لے آنے کے لیے جو سواریاں درکار ہیں ان کا محتاج ہے۔ آپ خود دیکھیں نا، یہ ساری محنت کرنی پڑتی ہے یا نہیں زمینداروں کو؟ پہلے جناب زمین میں ہل چلانا ہے، پہلے زمین میں پانی لگانا ہے، اس کو سیراب کرنا ہے، پھر اس میں ہل چلانا ہے، پھر اس میں بیج ڈالنا ہے، پھر فصل تیار ہو جائے پھر اس کو کٹوانا ہے، پھر اس کو گوانا ہے، اور پھر جناب اس کو جناب دانے الگ کر کے گھر تک لے آنے ہیں، پھر جناب اس کو چکی پہ لے جانا ہے تاکہ وہ پیس کے، اور پھر جناب پسوا کے پھر واپس لے کر آنا ہے، پھر اس کو آٹا گوندنا ہے، پھر اس کا یعنی ایک سلسلہ ہے طویل جو انسان کی محتاجیوں کا، کبھی کہاں پریشانی کبھی کہاں پریشانی کبھی کہاں پریشانی، اور کبھی اتنی محنت کرنے کے بعد پھر جناب پریشانی کی جناب بندے گھر میں زیادہ ہیں اور آٹا پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماتے ہیں جو کھاتا ہو وہ مختلف قسم کی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اور جو پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو وہ معبود نہیں ہوتا۔ معبود وہ ہوتا ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ نے دوسرے مقام پر اپنا تعارف یوں کرا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود کسی سے کچھ بھی نہیں کھاتا۔ سب کو کھلانے والا اور خود کھانے سے پاک وہ اللہ ہے، اور وہی وحدہ لا شریک معبود ہے۔ جس کو کھانے کی حاجت ہو وہ کبھی اللہ کا شریک نہیں۔ اور یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ آپ سوچ لیجئے کہ محتاج کبھی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ بہرکیف فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سے مراد، یعنی تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا، یہ بھی نہیں، تم کہتے ہو اللہ تین میں سے ایک عیسیٰ ہے، یہ بھی نہیں، اور تم میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خود اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی نہیں۔ مل مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں مگر صرف اللہ کا رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے تھے۔ پہلے آدم علیہ السلام گزر گئے، نوح علیہ السلام گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام گزر گئے، اور اللہ کے ہزاروں انبیاء گزر گئے۔ کیا نعوذ باللہ وہ سارے اللہ کے بیٹے تھے؟ کیا وہ سارے اللہ تعالیٰ کے شریک تھے؟ وہ سب الہ تھے؟ اگر وہ سب الہ نہیں تھے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ نہیں ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وہ اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، یہاں پہ بلکہ ایک اور آیت بھی سن لیجیے، ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھی ہے 4 پارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی احد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو
بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اب تو پھر اسلام میں رہنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہے، واپس پلٹ آؤ۔ تو وہاں بھی اللہ نے تقریباً یہی الفاظ فرمائے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ہم فرمائے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف رسول ہے، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے۔ وہاں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا آپ پر موت آ جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو تم دین کو چھوڑ دو گے؟ فرمایا پہلے بھی نبی آئے، دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے چلے جائیں تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معبود تو نہیں ہے، موت سے پاک تو صرف معبود ہوتا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا، محبت میں، فرط محبت میں، جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اقتل عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، خبردار ایسی کوئی بات نہ کہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر کے پاس گئے اور کہا عمر حوصلہ کر، جذبات کو کنٹرول کر، اپنے آپ کو سنبھال۔ لیکن عمر کوئی اس بات سننے کے لیے تیار نہیں، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، خبردار کوئی بندہ یہ نہ کہے ورنہ میں سر اڑا دوں گا۔ اتنی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ گویا کہ یوں سمجھیے کہ آواز کھو بیٹھے۔ لیکن ابو بکر صدیق کی کیا کہنے، ممبر پہ گئے، صحابہ کرام ابو بکر کے گرد جمع ہوئے اور آپ نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا تھا تو اس کا معبود تو فوت ہو گیا ہے، لیکن جو اللہ کو معبود سمجھتا ہے اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی اس پہ موت نہیں آئے گی۔ گویا کہ وہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سمجھا دی، پھر وہی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ دیں تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ تو عمر فرماتے ہیں مجھے تو وہ آیت بھولی ہوئی تھی، جب ابو بکر نے وہ خطبے میں آیت پڑھی تو تب میرے دل نے گواہی دی کہ عمر اب چھوڑ ان باتوں کو، اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر عمر کی تلوار ہاتھ سے چھوٹی اور عمر گھٹنوں کے بل نیچے گرے، اور پھر گھٹنوں کے بل، حدیث میں آتا ہے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی، یوں گھٹنوں کے بل چلتے چلتے ممبر کے قریب ابو بکر کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اعلم ان محمدا قد مات، اب مجھے پتہ چلا کہ نبی پاک ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے معبود بنا لیا، ارے یہ سب میرے برگزیدہ بندے تھے، یہ سب میرے پیارے لوگ تھے، لیکن میری صفتوں میں کوئی شریک نہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں، معبود صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے۔ اور رہی بات ان کی والدہ کی، فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، والدہ تو ان کی صدیقہ تھی، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی پاک خاتون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں میں تو بڑے کامل گزرے ہیں، عورتیں کامل کمال درجے کی بہت کم ہوئی ہیں، کیونکہ عورتوں میں نبی نہیں ہے نا، نبی سب مردوں میں سے تھے۔ فرماتے ہیں وہ چند ایک میں آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم عیسیٰ کی والدہ اور خدیجہ اور عائشہ، فرمایا یہ بڑی کامل گزری ہیں۔ فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل و امہ صدیقہ، اور حضرت کی والدہ وہ کیا تھی؟ صدیقہ تھی علیہ السلام۔ اور وہ معبود کیوں نہیں ہے؟ اس پر دلیل فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں ماں بیٹے دونوں کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، ماں بیٹا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے یا نہیں؟
یہی اس لیے تو ہمارے لیے کھانے کے آداب ہیں، کھانے کی سنتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے مقام پر ہونے کے باوجود بھی معبود نہیں، معبود ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ اعتراض بھی تھا مکے والوں کو، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے؟ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا بے وقوفوں کو، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے نا پھر فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے ہم فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ ارے تم انسان ہو تو تمہاری رہنمائی کے لیے انسان بنایا نا تاکہ تمہیں سمجھائے، سمجھ آئی؟ فرشتہ آتا اسے پتہ نہیں ہوتا روٹی کیسے کھانی ہے، بندہ پوچھتا ہے جناب نبی صاحب روٹی کیسے کھانی ہے، کہتا مجھے کیا پتہ، میں تو خود نہیں کھاتا ہوں جی، سمجھ آئی؟ پانی کیسے پینا فرشتے کو کیا پتہ؟ تو فرشتے کو یہ ضروریات کا پتہ ہی نہیں تو وہ تمہارا رسول بنتا تو تمہیں فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ اللہ نے انسانوں میں سے رسول بنایا تاکہ تمہیں زندگی گزارنے کی سارے سنت طریقے معلوم ہو سکیں۔ باقی رہی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی، محمد بشر لا کالبشر بل ہوا کل یاقوت فی الحجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے لیکن کسی انسان جیسا انسان نہیں ہے، جیسے پتھر تو وہ بھی ہے جو گلی میں ہے اور پتھر تو یاقوت بھی ہے، سونار کی پوری دکان جس کی قیمت نہیں بن سکتی، کہنے میں تو وہ بھی پتھر ہے، کہنے میں تو یہ بھی پتھر ہے، لیکن سارے یہ جہان کے پتھر اکٹھے کرو یاقوت کے ٹکڑے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ساری کائنات کے انسان جمع کرو محمد کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مارکیٹ گئے، بھٹے پہ گئے، وہاں سے آپ نے اینٹوں کا ٹرک خریدا، آپ نے واش روم میں بھی اینٹیں لگی ہیں نا ہمارے واش روم میں، اور یہ محراب میں بھی لگی ہوئی ہیں نا۔ اب کوئی بندہ کہے محراب والی نے اینٹ نہ آکھو، کیونکہ اینٹ تو وہ نہیں جس سے لوگ پیشاب کر دینے، سمجھ آئی؟ تو بندہ کہے گا نہیں، درجے میں اس کا کیا مقام ہے اس کا کیا مقام ہے، اس پہ لوگ پیشاب کرتے ہیں اور یہ تو اتنا مقدس مقام پہ ہے کہ اس کو جناب لوگ، بلکہ بغیر غسل کے آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، جب تک طہارت حاصل نہ کرے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، جب تک وضو نہ کرے سجدہ نہیں کر سکتا اس اینٹ پہ، اس کی اتنی اونچی شان ہے اور اس کی یہ نہیں ہے۔ تو کہنے میں تو دونوں اینٹ ہیں لیکن مقام کتنا اونچا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھر تو یہ بھی ہے جو ہماری دیوار پہ لگا ہوا ہے اور پتھر تو وہ بھی ہے جو حجر اسود ہے، حجر اسود بھی تو پتھر ہے نا، ہے تو وہ بھی ایک پتھر ہے لیکن کتنی اونچی شان ہے۔ تو بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کی عظمت کے تو کیا ہی کہنے، لیکن معبود نہیں، کان آیا کلان الطعام، جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کھانے والی دلیل ہم نے کیسی دی ہے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں مانتے لوگ پھر بھی، انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ ذرا ہم کیسے بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات کو، ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھ ذرا وہ کیسے الٹے پھرتے ہیں، ہماری آیات کو بیان کرنا بھی دیکھ اور ان کا نہ ماننا بھی دیکھ میرے پیغمبر سمجھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسا سمجھانے دی حد مکا دیتی اور انہاں نہ مرنے دی حد مکا دیتی، دونوں پاسے حدیں ہی مکیاں پئی ہیں، دونوں پاسے حدیں ہی مک گئی، بولتے نہیں۔ وہ سنائے تھے ہمارے یہاں فیصل ندیم صاحب، پھر پچھلے ہفتے ترلائی آئے تو بعد میں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کے مقتدی ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، جب میں بات پوچھتا تھا وہ آگے بولتے تھے، یہاں والے ترلائی والے نہیں بولتے، میرا خیال ان کی نظر لگ گئی، آپ نے بولنا چھوڑ ہی دیے ان کو میں آج فون کرتا ہوں کہ یار نظر لا گیا ساڑھے مقتدین چنگے بلے بول دے اس دن وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مقتدی ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، جو بھی میں بات پوچھتا بولتے، ان کو تو بلا بلا تھک گیا، وہ آگے بولتے نہیں تھے، اب ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارے انہوں نے بھی بولنا چھوڑ دیا جی ایک چکر دوبارہ لاؤ تو فرمایا دیکھ ذرا ہم کیسے بیان کرتے ہیں اور دیکھ ذرا وہ کیسے مانتے نہیں ہیں، کیسے الٹے پھر جاتے ہیں، دونوں طرف کیا ہے حدیں ہی پوری ہو گئی ہیں بھائی آگے جی قل اتعبدون من دون اللہ، فرمایا تم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ نفع نقصان کا مالک عیسیٰ علیہ السلام نہیں، کون ہے اللہ، اس کی عبادت کرو نا جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ
ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو مالک نہیں تمہارے لیے نقصان کے اور نہ نفع کے۔ کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ انبیاء نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے 9ویں پارے میں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میرے پیغمبر قل تم کہہ دے، اپنی زبان سے کہہ تاکہ ان کو پھر سمجھ آئے۔ قل آپ کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مالک اپنی جان کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا، اپنی جان کے، لا املک لنفسی، اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے۔ جب میں اپنے جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں تو سارے جہان کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ جب اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی نفی ہو رہی ہے، وہ نہیں، اور کون بھائی کا لال ہے جو کہے جناب میں جناب تیری بگڑی بنا دوں گا اور میں تیرا کام بنا دوں گا؟ نہ میرے بھائی، سب محتاج ہیں، سب کی جھولیاں بھرنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ یقین رکھ تو اللہ کی ذات پر رکھ۔ یہ کیا مسئلہ ہوا جناب، چنگا بھلا بندہ جناب مکان بنا کے ساتھ اوپر جناب ہانڈی لٹکا رہا ہے الٹی، اور ساتھ جناب گاڑی کے ساتھ جوتی لٹکا رہا ہے جی، اور جناب تھوڑی سی وہ کالی کیا بولتے ہیں ٹاکی کپڑا وہ باندھ رہا ہے اوپر جناب، کیوں جی؟ وہ جی کس طرح نقصان ہو جاتا ہے، نظر نہ لگ جائے جی۔ نظر سے نقصان سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، یا یہ جناب یہ کپڑا ہے، یہ جناب لوٹا ہے، اور یہ جو اوپر تم نے ہانڈی الٹی کی ہوئی یہ چیز ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، رب چاہے تو نقصان ہوگا، وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات زور لگا کے دیکھ لے، اور یہ کامل یقین جب ہوگا تو اس کا نام ایمان ہے۔ تھوڑا تھوڑا ادھر سے تھوڑا تھوڑا ادھر، وہ آپ کو پہلے ایک مثال سنائی نا، مسلمان اور غیر مسلم نے شرط لگائی، مسلمان آکھا بھائی بچاتا کون ہے؟ اللہ۔ اس نے کہا نہیں بابا گرو نانک بچاتا ہے، اس نے کہا اللہ بچاتا ہے۔ اس نے کہا چل میرے ساتھ شرط لگاؤ، چھت پہ چڑھتے ہیں چھلانگ مارتے ہیں، اللہ بچاتا ہے یا بابا گرو نانک بچاتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں۔ اب وہ اس نے جناب، بعض لوگوں کو چھلانگ لگانے کا طریقہ بھی آتا ہے نا، وہ اتنی اونچی بلندی سے لگا لیتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کو شاید چھلانگ کا مہارت تھی، وہ چڑھ گیا تیسری منزل پہ، اس نے جناب چھلانگ ماری، اس نے کہا بابا گرو نانک بچائیں، اور چھلانگ لگائی تو کچھ بھی نہ ہوا۔ مسلمان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اس کی شاید ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ اب جب اس کی ٹانگ شانگ نہ ٹوٹی اور وہ بچ گیا، اس نے کہا چل مسلمان تو لا، تو مسلمان گیا ڈر، اس نے کہا یہ نہ ہو کہ میری لاتی نہ بچ جائے۔ اب مسلمان اوپر کامتے کامتے چڑھ رہا ہے، جب چھلانگ لگانے لگا کہنے لگا یا اللہ تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی بچانے والا ہے، مجھے بچانا۔ اور بابا گرو نانک جی تھوڑا خیال تسی بھی رکھے ہو، یہ کوئی ایمان ہے؟ ادھر بھی اور ادھر بھی تھوڑا خیال بابا جی تسی بھی رکھے ہو، یہی ہمارا حساب ہے۔ اوپر ماشاء اللہ کی تختی میں لگا لی، ساتھ جناب وہ جوتا بھی لٹکا لیا، اور ساتھ جناب وہ کپڑا بھی لٹکا لیا، اور ہانڈی بھی الٹی کر لی، بھائی چلو کچھ ماشاء اللہ نال حفاظت ہو جاسی اور کچھ جتی نال حفاظت ہو جاسی۔ کیا بات ہے اور کیا سوچ ہے! اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ کامل یقین نصیب فرمائے۔ گھر سے نکلے ہو بسم اللہ توکلت علی اللہ، باقی اگر نقصان اللہ نے پہنچانا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس نقصان کو روک نہیں سکتی، بالکل یہ بات پکی ہے۔ یقین بندے کا یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے نام لیا، بس وقت بھی پورا ہو رہا ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ صحابی رسول گھر سے گئے کام کے لیے، ایک بندے نے کہا جی آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، انہوں نے کہا یار میں نہ کر، میرے گھر میں نہیں لگی آگ۔ اس نے کہا میں نے وہ دعا پڑھی ہے جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا کہ جب گھر سے نکلو تو کہو اے اللہ، اللہم انت رفیقی فی سفری و خلیفتی فی آلی و مالی، اے اللہ سفر میں میرا ساتھی رہنا اور میرے گھر اور مال کا بھی دھیان کرنا۔ تو میں اپنا گھر رب کے حوالے کر کے آیا ہوں، نہیں لگی آگ۔ کہا جی میں دیکھ کے آیا ہوں۔ نے کہا تو نے غلط دیکھا ہے، تو دیکھ کے آیا تو تو غلط دیکھ کے آیا، میرے گھر میں نہیں آگ لگی، اللہ کے نبی نے بتایا طریقہ اور میں وہ دعا پڑھ کے آیا ہوں۔ بعد میں تحقیق کوئی واقعی ساتھ والے گھر میں لگی تھی، ان کے گھر میں نہیں لگی۔ انہوں نے کہا میں نے سمجھا کہ آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین تھا۔ تو یقین ہو تو اللہ کی ذات پہ ایسا یقین ہو، پھر دیکھو نا اس یقین کے مطابق اللہ فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں۔ بات وہی والی ہو کہ اللہ تم ہی خیال کریں، بابا جی تسی بھی خیال کرو، تو پھر تو یقین نہ ہوا نا۔ اللہ کی ذات پہ تو کامل یقین، جب کامل یقین نہیں ہے تو پھر جیسا یقین ہوگا ایسے فیصلے بھی ہوں گے نا۔
تو اللہ ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، ان پر یقین رکھا ہے جو نفع کے بھی مالک نہیں اور نقصان کے بھی مالک نہیں۔ رب کو چھوڑ کر تم نے عاجزوں اور محتاجوں کو اپنا معبود بنایا ہے، ان پر یقین رکھ لیا ہے، رب کی ذات پر یقین تمہیں کوئی نہیں ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والا، اللہ جاننے والا ہے۔ ہر حاجت کو، ہر دعا کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر ایک کی حالت کو جاننے والا بھی کون ہے؟ جب سننے والا بھی وہی ہے، جب جاننے والا بھی وہی ہے، پھر یقین اسی کی ذات پر رکھو اور کسی پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیے جی۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر گئے ان سے پہلے بھی کئی رسول، وامہ صدیقہ، اور والدہ ان کی صدیقہ تھیں، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں یعنی ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ ذرا کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات کو، ثم انظر، پھر دیکھ ذرا، انا یؤفکون، کیسے وہ الٹے پھرے جاتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہیں مالک تمہارے لیے نقصان کے اور نہ نفع کے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ وہی سننے والا، جاننے والا